بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC مینس اردو کے امیدواروں کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلے اردو ناول کے فن پر بات ہے، دوسرا پریم چند کی مختصر سوانح ہے، ان کی ناول نگاری پر بات ہے، اور نرملا کے خصوصی حوالے سے اس پر بات کی گئی ہے۔ اگر آپ کے امتحان میں اس طرح کا سوال پوچھتا ہے کہ اردو ناول کے فن پر اپنے خیالات کا اظہار کریں یا پھر پریم چند کی ناول نگاری کا تنقیدی جائزہ لیں نرملا کے خصوصی حوالے سے، تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے، لکھنے کی پریکٹس بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس سے قبل ہم نے لسانیات کا حصہ مکمل کر لیا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اردو ناول کا فن، پریم چند کی مختصر سوانح اور ان کی ناول نگاری نرملا کے خصوصی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ناول کے فن پر بات کرتے ہیں۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ دراصل ناول وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی کی گوناگوں جزئیات کو کبھی اسرار کے قالب میں، کبھی تاریخ کے قالب میں، کبھی رزم کے قالب میں، کبھی سیاحت و نفسیات کے قالب میں ڈھالا جاتا رہا ہے، یعنی کہ ناول میں ہر طرح کے موضوع کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ناول میں حقیقی زندگی پیش کی جاتی ہے اور اس کے کردار جیتے جاگتے اور ہمارے سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناول میں ہر طرح کے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اردو کی اہم اصناف میں سے ایک ہے۔ اس صنف میں بیانیہ یعنی نیریشن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ افسانوی نثر یعنی فکشن کے تینوں معروف اصناف کی اجزائے ترکیبی بہت حد تک ایک ہے۔ اس باب میں ہم ناول کی اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ داستان اور افسانے سے کس حد تک مختلف ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی اس طرح سے ہے: نمبر 1 پلاٹ ہے، نمبر 2 کردار نگاری، نمبر 3 ماجرا نگاری، نمبر 4 منظر نگاری، نمبر 5 زبان و بیان، نمبر 6 نقطۂ نظر وغیرہ۔ اس میں آپ جب کردار نگاری پر بات کریں گے تو اس میں آپ 4-5 سطر 6 سطر لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بس ایسے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس میں لکھنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کا صفحہ بھرے۔ جس طرح سے افسانے میں وحدت تاثر کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی افسانے میں اختصار کی وجہ سے پوری کہانی میں ایک ہی تاثر ابھرتا ہے، لیکن ناول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ناول میں وسعت کی گنجائش زیادہ ہے، پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک کردار کا بھرپور جائزہ ناول میں پیش کیا جاتا ہے اور ایک ناول میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، کرداروں کی بہتات ہو سکتی ہے اور مسائل کا انبار ہو سکتا ہے۔ یہ ناول کے فن پر آپ لکھیں گے اگر 5-6 نمبر، جو 7 نمبر کا سوال آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے کافی ہے یہ۔ دوسرا حصہ ہے پریم چند کی مختصر سوانح۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے، لیکن ادبی دنیا میں نواب رائے کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں۔ وہ بنارس سے 6 کلومیٹر دور ایک گاؤں لمحی میں 31 جولائی 1880 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عجائب لال تھا جو ڈاک خانے میں کلرک تھے، اور ماں کا نام آنندی دیوی تھا۔ 1885 میں پریم چند نے لال پور کے ایک مولوی صاحب سے اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی اور مروجہ تعلیم کا آغاز بھی کیا۔ 1895 میں کوئنس کالج بنارس سے میں داخلہ لیا اور 1898 میں میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا۔ ابھی مفلسی سے پیچھا نہیں چھوٹا تھا کہ ان کے سوتیلے ماموں نے زبردستی شادی کرا دی۔ یہ شادی 1896 میں آشا نام کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ 1 سال کے بعد یعنی 1897 میں منشی عجائب لال کا انتقال ہو گیا تو پریم چند پر سارے گھر کی ذمہ داری آن پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بادلِ ناخواستہ تعلیم کو معطل کر کے ملازمت اختیار کرنا پڑی۔
1899 میں مرزا پور کے قصبہ چنار کے ایک مشن اسکول میں 18 روپے ماہانہ بطور اسسٹنٹ ٹیچر ملازمت اختیار کر لی۔ 1902 میں محکمہ تعلیم نے انہیں ٹریننگ کے لیے الہ آباد بھیج دیا۔ اس کے بعد واپس پرتاپ گڑھ چلے گئے۔ 1906 میں فتح پور کے منی دیوی پرساد کی بیوہ بیٹی شیورانی دیوی، جس کی عمر 13 سال تھی، اس سے شیوراتری کے دن پریم چند نے دوسری شادی کر لی۔ سفارش کے بعد پریم چند کا تبادلہ 1916 میں بستی میں ہوا۔ یہیں قیام کے دوران انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 15 فروری 1921 کو گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1922 میں فراق گورکھپوری کے ساتھ بنارس سے سرسوتی پریس قائم کیا۔ 1927 میں ماہنامہ مادھوری کے مدیر اور ہندوستانی اکیڈمی کے ممبر ہو گئے۔ 1930 میں سرسوتی پریس سے رسالہ ہنس جاری کیا۔ 1931 میں ٹون فلم کمپنی کے ڈائریکٹر ایم بھوانی کی دعوت پر مل مزدور کی کہانی لکھنے ممبئی گئے۔ 1935 میں فلمی دنیا سے بددل ہو کر بنارس واپس آ گئے۔ 10 اپریل 1936 میں لکھنؤ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ جون 1936 میں کو اچانک طبیعت خراب ہوئی اور 8 اکتوبر 1936 کے صبح 7:30 بجے 56 سال کی عمر میں ان کا انتقال لمحی میں ہوا۔ اب آتے ہیں ان کی ادبی زندگی کے بارے میں۔ پریم چند نے ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے کر دیا تھا، جب انہوں نے اپنے سوتیلے ماموں کی شخصیت کو بنیاد بنا کر ایک ناولٹ ایک ماموں کا رومان کے نام سے لکھا۔ اس کے بعد اکتوبر 1903 میں ان کا پہلا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں قسط وار چھپنا شروع ہوا۔ یہ ناول 1905 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ ناول کے ساتھ انہوں نے افسانہ نگاری کا بھی آغاز کیا اور انہوں نے پہلا افسانہ عشق دنیا اور حب وطن کے عنوان سے اپریل 1908 میں لکھا، جو کانپور کا رسالہ زمانہ میں شائع ہوا۔ 1910 میں انہوں نے نواب رائے کے بجائے پریم چند قلمی نام اختیار کیا اور یہ مشورہ ان کے دوست دیا نارائن نگم نے دیا تھا۔ پریم چند کے نام سے ان کا پہلا افسانہ بڑے گھر کی بیٹی ہے، جو 1910 میں لکھا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ پریم چند نے ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی کی حاصل کی تھی، لیکن 1921 کے بعد وہ اردو سے بدظن یا تائب ہو گئے، یعنی توبہ کر لیا اور ہندی میں لکھنے لگے۔ افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے اور انہوں نے ناول کی دنیا میں بھی اپنی پہچان بنائی۔ 13 ناول ان سے منسوب ہے، جن میں بازار حسن، چوگان ہستی، میدان عمل اور گودان خاص طور پر اہم ہیں۔ اب آتے ہیں نرملا پر بات کریں گے ہم لوگ، جو ہمارے لیکچر کا اصل حاصل ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اہم فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ناولوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پریم چند کا ذہنی سفر 19ویں صدی کے آخری دہائی سے شروع ہو کر 20ویں صدی کی دہائی کے وسط میں ختم ہوتا ہے۔ ایک طرف مغرب سے آنے والی روشنی ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو حیران کر رہی تھی، تو دوسری طرف ہندوستان ذہنی غلامی میں مبتلا تھا۔ پریم چند نے ایسے ہی عہد میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کے ناولوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ظلم کرنے والوں کے بجائے مظلوموں کا ساتھ دیا، استحصال کرنے والوں کے بجائے استحصال کیے جانے والوں کو، اور حاکم کے بجائے محکوم کے ساتھ، اور خاص کر زمیندار اور کسان کی لڑائی میں پریم چند کسانوں کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، جس کا اندازہ ان کے ناولوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے پریم چند کا ناولوں کا مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پریم چند نے اپنے ناولوں میں گاندھیائی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ اردو ناول کی دنیا میں پریم چند ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب میں جو خدمت کی ہے اس کو ہم کسی طرح فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناول نگاری میں پریم چند کا مقام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ نواب رائے سے لے کر پریم چند کا سفر اور پھر پریم چند کی
کامیابی उनकी محنت و लगन کا ثمر ہے جو انہیں صدیوں تک امر رکھے گا۔ پریم چند کی انفرادیت و عظمت و وقار رکھتی ہے جس کا جواب اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نرملا کودان کے بعد پریم چند کا بہترین ناول تصور کیا گیا ہے جو 1923 میں ہندی میں اور 1925 میں اردو میں شائع ہوا۔ اس ناول میں عورتوں کی زندگی سے متعلق بعض اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی بیوگی، بے جوڑ شادی اور جہیز سے پیدا ہونے والے مسائل، جس کے نتیجے میں ایک پاکیزہ عورت بھی طوائف بن جاتی ہے۔ سن رسیدہ منشی طوطا رام ایک کمسن لڑکی نرملا کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے جو عمر میں اس کے بچوں کے برابر ہے۔ جہیز کی لعنت کے شکار والدین جب اپنی لڑکیوں کو عمر رسیدہ شخص سے شادی کر دیتے ہیں تو مستقبل کی پریشانیوں کا نقشہ اس ناول میں کھینچا گیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے جوڑ شادی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول نرملا کا موضوع پریم چند کے زمانے کے سماجی مسائل ہیں۔ اس ناول میں جہیز سے پیدا ہونے والے سنگین نتائج اور بے جوڑ شادی کے تباہ کن اثرات کو واضح کیا گیا ہے۔ تو جب سوال آئے گا ناول کے فن کے حوالے سے تو آپ پہلا حصے پر بات کر لیجئے گا، پریم چند کی مجموعی خدمات کے حوالے سے تو دوسرے حصے پر بات کیجیے گا، اور نرملا کے حوالے سے آئے گا تو پھر پریم چند اور نرملا کے حوالے سے بات کر لیجیے گا۔ میرے خیال سے وہ کافی ہوگا۔ بس یہ ہے کہ آپ کو 10 سے 12 منٹ میں ایک سوال مکمل کرنا ہے، 7 صفحے والا نہیں 7 نمبر والا، تاکہ آپ اطمینان سے جواب دے سکیں اور آپ کو اچھے نمبرات مل سکیں۔ پھر ملیں گے ہم لوگ افسانے والے حصے میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔